تمام بچوں کو میری طرف سے پیار اور عقیدت بھرا سلام۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو یوں ہی اپنی برکات سے مالا مال کرتا رہے اور آپ خداوند میں روز بروز ترقی کرتے چلے جائیں۔ بچوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور خداوند خدا کے پیار سے ہم تسلی اور اطمینان پاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ پہلا یوحنا 4:7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ بچوں، یہ تو تھی خدا کی محبت کے حوالے سے کچھ آیات۔ آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ ربیکا ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں سے بچوں کو باہر کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ ربیکا کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلے، لیکن جب اس نے اپنے ابو سے باہر کھیلنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا، ربیکا آج تم کھیلنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ ربیکا نے پوچھا، کیوں ابو، میں باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیں نا، سارے بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی کھیلنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے ابو نے مسکرا کر کہا، ربیکا میرا یقین کرو، آج کا دن باہر کھیلنے کے لیے تمہارے لیے کوئی اچھی چوائس نہیں ہے۔ ربیکا اپنے ابو کی ہر بات مانتی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے ابو، میں گھر میں ہی رہوں گی اور پڑھائی کروں گی۔ اور ربیکا کے ابو اس کے بعد اپنے دفتر چلے گئے۔ بچوں، جو ربیکا کی امی تھیں وہ فوت ہو چکی تھی۔ اس کے ابو نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے اور اس کی بہت اچھی تربیت کرتے تھے۔ ربیکا بھی اپنے ابو سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی ہر بات مانتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب ربیکا اسکول سے واپس آ جاتی تھی تو ایک بوڑھی آنٹی جن کا نام روزی تھا وہ آ کر ربیکا کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور پھر شام کو ربیکا کے ابو کے آنے کے بعد وہ واپس چلی جاتی تھی۔ بچوں، جب ربیکا کے ابو اپنے دفتر چلے گئے تو ربیکا نے کتاب کھولی اور پڑھائی شروع کر دی، لیکن اس کا دھیان مسلسل باہر کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلے، انجوائے کرے، لیکن آج نہ جانے کیوں ابو نے منع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہوں اور کھیل کے واپس آ جاؤں گی، ابو کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ آج تو ابو نے منع کیا ہے، کیا کروں؟ بالآخر اس نے کتاب میز پر رکھ دی اور باہر کھیلنے کے لیے چلی گئی۔ لیکن بچوں، نہ جانے کیوں آج وہ کھیلنے کے باوجود بھی لطف اندوز نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی اور وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس کے ابو نہ آ جائیں۔ خیر، کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ وہ اپنے ابو کے واپس آنے سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کوئی 3-4 سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی اور اس کوشش میں دیوار پر لٹکی ہوئی ایک پینٹنگ نیچے گر گئی اور وہ پینٹنگ ٹوٹ کر خراب ہو گئی۔ یہ اس کے ابو کی بڑی ہی پسندیدہ پینٹنگ تھی۔ ربیکا کو سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے چوٹیں بھی لگیں اور اس کی چوٹوں میں کافی درد ہو رہا تھا، لیکن ان چوٹوں سے بھی زیادہ اس کا دل افسردہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی اور اپنے بستر پر افسردہ سی لیٹ گئی۔ پہلے کبھی اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو وہ فوراً اپنے ابو کو بتاتی تھی، لیکن آج وہ اپنے اندر ہمت ہی نہیں پا رہی تھی کہ اپنے ابو کے سامنے جا سکے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ابو اس سے پیار نہیں کریں گے، وہ اسے ڈانٹیں گے کہ اس نے ابو کی بات نہیں مانی اور ان کی پینٹنگ بھی برباد کر دی۔ بچوں، وہ اپنے بستر پر لیٹی انہی سوچوں میں گم تھی اور اس کے آنسو نکل رہے تھے کہ روزی آنٹی جو اس کا خیال رکھتی تھیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ربیکا کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ان کے پوچھنے پر ربیکا نے روزی آنٹی کو سارا واقعہ سنا دیا کہ ابو کے منع کرنے کے باوجود وہ باہر کھیلنے چلی گئی تھی اور
پھر جب وہ جلدی جلدی واپس آئی، سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے چوٹ لگ گئی اور اس نے آنٹی روزی کو پینٹنگ کے ٹوٹنے کا بھی بتا دیا۔ روزی آنٹی نے ربیکا سے کہا تم اپنے ابو کو سب کچھ بتا دو، لیکن ربیکا کہنے لگی آنٹی مجھے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے ڈانٹیں گے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن آنٹی روزی نے مسکرا کر کہا ربیکا وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دیں گے۔ خیر دوستو، ربیکا ہمت کر کے اپنے ابو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ربیکا ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے ابو نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا اور انہوں نے ربیکا کو بڑے پیار سے اپنی گود میں بٹھایا اور کہنے لگے ربیکا تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ دراصل آج میں جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا اور سارا دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، تمہیں سیر کے لیے باہر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم خود مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ بچوں، ربیکا تو سوچ رہی تھی کہ اس کے ابو سے خوب ڈانٹیں گے، لیکن وہ تو ربیکا کو بہت پیار کر رہے تھے اور انہوں نے اس کے زخموں پر دوائی بھی لگائی۔ ربیکا کو اپنی غلطی پر بہت افسوس ہوا کہ اس نے نہ صرف باپ کی نافرمانی کی تھی بلکہ باپ کے ساتھ سیر و تفریح اور سارا دن اس کے ساتھ گزارنے کا موقع بھی گوا دیا تھا۔ ربیکا کے ابو نے اس سے کہا میری پیاری بیٹی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس محبت کو دنیا کی کوئی بھی چیز میرے دل سے نہیں نکال سکتی۔ ربیکا بے اختیار اپنے ابو سے لپٹ گئی اور کہا I love you ابو، آپ دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں۔ جی بچوں، کہانی کیسی لگی آپ کو؟ پسند آئی ہے نا؟ بچوں یاد رکھیے کہ آپ کے امی ابو بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی ان کی محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دیں، ان کا حکم مانیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ایک اور بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا آسمانی باپ یعنی خدا باپ بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جی بچوں، خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور جو محبت وہ آپ سے کرتا ہے اس محبت کو آپ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس میں رومیو کے نام خط 8 باب کی 38ویں اور 39ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ بچوں میری دعا ہے کہ آپ خدا کی محبت میں یوں ہی آگے بڑھتے ہوئے خدا کی برکات کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ اگلی بار ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔